آج خیر میں تھوڑا سا آج کے ٹاپک کی طرف آتا ہوں. بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے جی آج کا بھی, اور اس میں خاص طور سے جو جنات کا ذکر ہے اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے. یہ جو عالم ہیں ان کے حوالے سے ہم بات کریں گے, جو لوگوں کو موکل آتے ہیں اس حوالے سے ہم بات کریں گے. اور اس پہ جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ گلی کے کونے پہ ایک ایسا آدمی بیٹھا ہوا ہے جو کہ اپنے آپ کو عالم ظاہر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ بہت بڑا عالم ہے, اور وہ ہزاروں روپے ان غریبوں سے لوٹ لیتا ہے جو کہ ایک گناہ کے زمرے میں آتا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کو کیسے حل کیا جائے. شاہ صاحب آج آپ سے شروع کرتے ہیں, بیکاز آپ لوگوں کو وظیفے بتاتے ہیں, آپ لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں. یہ اس کے لیے کتنی پریکٹس کی ضرورت ہے, اس کے لیے کتنا علم حاصل کرنا پڑتا ہے, اس کے لیے کتنی محنت کرنی پڑتی ہے؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس وقت تمام عوام کے حوالے سے یہ بڑا ایک اہم ٹاپک ہے جس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اصل وجہ فیصل قریشی صاحب یہ ہے کہ ہمارے یہاں ایک تو ایمان کی کمزوری ہے اور قرآن و سنت سے دوری ہے, جس کی وجہ سے ڈبہ پیر کہہ لیں, جاہل عاملین کہہ لیں, جن کا قرآن و سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ کو حیرت ہوگی کہ ایک صاحب ہمارے ساتھ وہ کئی ملاقات کے لیے جانا ہوا, بڑا جی دام ہے, ان سے کلمے کے تلفظ سے ادا نہیں ہو رہے تھے, یعنی کلمہ پڑھنا نہیں آ رہا اور وہ بابا بن کے بیٹھے ہیں. نہیں, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, وہ یقین کریے محمد رسول اللہ کہہ رہے تھے, ان سے کلمہ نہیں صحیح پڑھا جا رہا تھا, جس کے تلفظ ہی قرآن, یعنی کلمہ ہی نہیں پڑھا جا رہا, جو ایمان کے لیے شرط ہے. نہیں, آدمی کافر سے مسلمان ہونے کے لیے سب سے بنیادی چیز کہ زبان سے اقرار اور دل سے تصدیق. تو جس شخص سے کلمہ نہ پڑھا جا رہا ہو اور وہاں ٹوکن لگے ہوں, تو ہماری عوام کا بھی المیہ ہے. سر ہم یہ دیکھتے نہیں کہ ہم سب سے پہلے قرآن اور سنت کو دیکھیں کہ ایک شخص کو قرآن ہی پڑھنا نہیں آ رہا, بدبو اس کے جسم سے آ رہی ہے, چرس وہ پی رہا ہے, پھر معاذ اللہ بے پردہ ماحول میں وہ بیٹھا ہوا ہے, بے پردہ ماحول میں وہ بیٹھا ہوا ہے, اور سر وہ پیر بنا ہوا ہے. اور کیسا وہ پیر ہوگا اور کس طرح پھر آپ کے ساتھ ہوتا کیا ہے, وہ دینی لبادہ اوڑھ کر کس طرح مذہب کو, اسلام کو بدنام کرتا ہے. بدبودار جسم, گٹکے پان وہ کھا رہا ہے, ایک پان ختم ہو رہا ہے دوسرا گٹکا آ رہا ہے, صحیح ہے, اور اللہ معاف کرے بے پردہ عورتیں وہاں بیٹھی ہوئی ہیں, قرآن وہ پڑھ نہیں رہا, نماز, اور معاذ اللہ جی نماز بولا, نماز تو پیر صاحب مدینے میں پڑھتے ہیں, تو پیر صاحب کھانا بھی مدینے میں کھا لیا کریں, کھانا پیر صاحب یہیں کھائیں گے اور پیسے بھی یہیں, کپڑے بھی یہیں بدلیں گے, پیسے بھی یہیں لینے ہیں, صحیح ہے. تو آپ کو پتہ کتنے ہم, بلکہ اس کے خلاف صحیح بات ہے, ہم سب کا یہ ہونا چاہیے کہ یہ اسلام کو بدنام کریں. اور اس میں سب سے بڑی جو غلطی ہے نا سر ناراض, ہماری جو مائیں بہنیں بیٹیاں گھروں سے جاتی ہیں, والدین کو بھی چاہیے پتہ چلے شوہر کو بیوی کہاں جا رہی ہے, بھائی کو بتاؤ میری بہن کس بابا کے پاس بے عمل پیر کے پاس, گنڈے سارا کچھ چل رہا ہوتا ہے. اچھا, اب اس میں دیکھیں نا کتنی بے روی ہے سر, اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اسلام کا تقاضا ہے کہ اگر کوئی منبر رسول پہ بیٹھنے والا ہے تو سر وہ حافظ قرآن ہوتا ہے, وہ عالم دین ہوتا ہے, وہ 8 اور 4 سال 5 سال حفظ کرتے ہیں, تجوید پڑھتے ہیں, 8-10 سال میں جا کے آدمی عالم بنتا ہے, پھر اس کے بعد جا کے وہ کہیں پھر مفتی کورس کرتا ہے, تخصص فی الفقہ ہوتا ہے, پھر جا کے وہ مفتی کی مسند پہ بیٹھتا ہے. اس کو کہتے ہیں وارثان محراب و منبر, وہ مفتی نائب رسول کہلاتا ہے. تو ہمارے یہاں عالمیہ ہے قبلہ, بہت بڑا عالمیہ ہے. تقریباً شاہ صاحب کتنے سال ہو گئے اس میں, مطلب یہ 4 سال وہ اور 8-10 سال یہ لگا. پہلے شعور بیدار ہوتا ہے, 4 سے 5 سال بچہ تھوڑا بیدار ہوا, پہلے قرآن پڑھایا جاتا ہے, تجوید سے قرآن پڑھتا ہے, پھر اس کے بعد وہ حفظ قرآن کی طرف جاتا ہے. اب اس کی ذہانت پر ہے, 2 سے 3 سال آگے حفظ کے لیے رکھتے ہیں, تجوید سے قرآن پڑھتا ہے, پھر وہ منزل کو پکا کرتا ہے. اب اس کی یعنی سمجھ لیں کہ 3 سے 4 سال شعبہ حفظ میں لگائے اس نے, اس کے بعد 8 سال عالم کورس کے, اولا ثانیہ ثالثہ رابعہ خامسہ 8 درجے ہیں سر, دورہ حدیث تک. اس کے بعد جا کے جب وہ عالم ہو جاتا ہے پھر وہ تخصص فی الفقہ کرتا ہے, یعنی 2 سال مفتی کورس کرتا ہے. اس کے بعد بھی مفتی نہیں ہوتا, وہ مستند ایک مفتی کے پاس بیٹھتا ہے, افتاء کی تعلیم لیتا ہے, کم سے کم 1000 فتوے لکھتا ہے, اپنی غلطیاں چیک کراتا ہے, پھر جا کے کہیں وہ نائب مفتی بنتا ہے. پھر جا کے جب بڑے مفتی شیخ الحدیث جو جن کو کئی سال 80-90 سال عمر کے, 70 سال کے, جن کو تجربہ ہو چکا ہو, وہ پھر اس کو کہتے ہیں, اجازت دیتے ہیں بھائی اب یہ مفتی ہے. اب ہمارے یہاں عالم یہ ہے سر, ہمارے حال یہ ہے کہ آپ کو پتا نورون سین ایسا ہوا کہ ایک شخص مسجد کا پیش امام پکڑا گیا,
کچھ لوگوں کو نظر آیا کہ اس کے معاملات خراب. بعد میں پتہ یہ چلا کہ سر وہ جب اس کو چیک کیا پتہ چلا وہ ہندو تھا, وہ مسلمان بھی نہیں تھا. اندرونی سندھ ہندو تھا سر, وہ مسلمان ہی نہیں تھا. اندرونی سندھ میں ایک مسجد کے پیش امام کو باقاعدہ یہ چلا. اس طرح کے 2 کیسز اور بھی ہیں, ہمارے بڑے پیارے جاننے والے ہیں, ہوسٹ بھی رہے, اور انہوں نے ایک واقعہ بڑا لمبا چوڑا ٹی وی پہ بھی سنایا تھا یہ. سر اب آپ المیہ دیکھیں, اس کے پیچھے نماز پڑھنے والے مسجد کی انتظامیہ, ان کو پتہ ہی نہیں کہ ہمارا پیش امام کیا ہے. تو سر ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ کم از کم ہم اس ٹرانسمیشن سے ایک چیز کوشش کرتے ہیں پش کرنے کی. ماشاءاللہ میں اس کو آپ سب یہاں پہ, میں ایک چھوٹی سی درخواست کر لوں. اچھا ایک چھوٹی سی درخواست کرتے ہیں, ہم یہ چیز پش کرتے ہیں. اگر آپ کہتے ہیں میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں, پٹیشن فائل کرتے ہیں کہ یہ جتنی بھی مساجد ہیں پاکستان میں, جہاں بھی مساجد ہیں, پہلے اچھی طرح سے جو وہاں پہ مولانا صاحب امام جو ہوتے ہیں جن کو وہاں بھیجا جاتا ہے مسجد میں, ان کو ایک سرٹن پروسیس سے گزرنا ہوگا. ان کو یہاں سے یہ بھائی آپ نے, ہمارے یہاں تو گاڑی کا لائسنس ایسے ہی بن جاتا ہے نا, ایسے ہی بہت ساری مساجد میں امام بھی آ جاتے ہیں. کئی دفعہ بیانات سن کے ہم خود یوں ہوتے ہیں, جب چھوٹے علاقے میں کبھی مسجد چلے جائیں نماز پڑھنے کے لیے, تو ہم بھی یوں سر پکڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ یہ کیا باتیں کر رہے ہیں یہ. تو یہ بڑا ضروری ہے میرے خیال سے, یہ میں تیار ہوں اس پہ پٹیشن ڈالنے کے لیے. بالکل صحیح ہے, لیکن اصل فیصل قریشی صاحب مسئلہ یہ ہے جو پیر اور بابا کے پاس, جاہل پیر بابا کے پاس جا رہے ہیں, وہ دنیا تو برباد کر رہا ہے, ان کا ایمان بھی تباہ کر رہا ہے. وجہ یہ ہے, مسئلہ یہ ہے شاہ صاحب, ہمارے یہاں لوگوں کو شارٹ کٹ کی عادت پڑ گئی ہوئی ہے, ایمان کمزور ہو گئے. اب اندازہ لگائیں, عورتیں آتی ہیں کہ وہ ہمارے شوہر کی زبان بند کر دیں. بھائی تمہارے شوہر کی زبان اگر بند کر دیں گے, تم غلام کی بیوی کہلاؤ گی. پھر پہلی بات, زبان بند کرنا یہ شرعی اعتبار سے حرام. دوسری بات کہ وہ بیوی کتنی بیوقوف ہے کہ جب آپ اپنے شوہر کی زبان بند کرا رہی ہیں, وہ کاروبار کہاں کرے گا؟ اس کا دماغ موو کروا رہی ہیں کہ پریشر میں رہے, دباؤ میں رہے, میری بات مانے. وہ تو پھر غلام ہو جائے گا, نہ وہ کاروبار کرے گا, نہ آپ کو کما کے دے گا. المیہ یہ. اچھا پھر آخری جو کل میں نے بات کی تھی, استخارہ. یہ 1 منٹ میں, یار آپ کی بیٹی پیدا ہوئی, آپ نے اس کی پرورش کی, آپ نے اس کو پڑھایا, اب شادی کا وقت آ گیا, اچھا میں ذرا آن لائن استخارہ کرا لوں. یار آپ آن لائن استخارے پہ 100 روپے میں استخارہ. ایک بچی دیکھیں, ایک بچی, اس کو آپ نے رخصت کرنا ہے اور آپ کتنی بڑی جہالت کر رہے ہیں. اچھا 1 منٹ جسمی اٹھائی پیر صاحب نے جی, 1 لمحے میں جی. یار آپ کسی کی بہن بیٹی کا, یہ قرآن و سنت سے اس استخارے کی کوئی دلیل نہیں ہے. میں نے آپ کو کہا تھا استخارہ وہ ہے 2 رکعت سنت ادا کر, جو اللہ کے رسول نے فرمایا 2 رکعت نفل پڑھیں, استخارے کی دعا پڑھیں. والدین کو چاہیے, اصل میں جی چراتے ہیں عبادت سے, بھائی وہ بچی خود کرے, بیٹا خود کرے, استخارے کی دعا 2 نفل پڑھ کے دعا, اور پھر دعا پڑھ کر اور دعا مانگ کے اللہ کے حضور سو جائے. 3 دن 5 دن 7 دن یہ عمل کریں. تو سر صرف عرض یہ ہے, ہر طرف ہم جہاں بھی کسی پیر کے پاس جائیں, پہلے دیکھ لیں وہ شریعت پر عمل کرتا ہے یا نہیں, نمازی ہے, قرآن بابا پہ تو بات قرآن و سنت پر اس کا عمل. جنات اور یہ موکلات کی بات تو ایسے کرتے ہیں جیسے ان کے پاس موجود ہیں. بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں.